نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد۔ چھٹی فصل ادغام کے بیان میں ادغام کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں ملانا، اور اصطلاحی طور پر کہتے ہیں کسی حرف ساکن کو دوسرے حرف میں اس طرح ملا کر پڑھنا کہ وہ دونوں حرف ایک نظر آئے۔ ادغام کی 3 قسمیں ہیں: مثلین، متقاربین، متجانسین۔ ادغام کا فائدہ کیا ہے؟ ادغام کیوں کیا جاتا ہے؟ تو ادغام کا فائدہ، ادغام کی وجہ رفع ثقل ہے۔ جب کچھ حرفوں کے اتحاد سے، یعنی جب باہم کچھ حروف ملتے ہیں تو ان میں کچھ ثقالت آ جاتی ہے، اس ثقالت کو قراء جن طریقوں سے دور کرتے ہیں ان میں ایک طریقہ ادغام بھی ہے۔ ثقالت کو کبھی ادغام سے دور کرتے ہیں، کبھی اخفاء سے دور کرتے ہیں، اور کبھی کسی اور چیز سے دور کرتے ہیں۔ ادغام کی 3 قسمیں ہیں۔ مثلین، جب حرف واحد مکرر ہو جائے اور اس کے اندر ادغام ہو تو اس کے ادغام مثلین کہا جاتا ہے، جیسے اذ ذہب۔ لیکن جب 2 حرفوں کا مخرج ایک ہو، متحد المخرج ہو، اور اس کے اندر ادغام ہو تو اس کو ادغام متجانسین کہتے ہیں، جیسے قد جاء، بلکہ قد تبین، دال اور تا کا مخرج ہے کہ قد تبین، اور بسطوا، وقالت طائفہ۔ متقاربین، جب قریب المخرج حروف ایک ساتھ آ جائیں، ان کا مخرج قریب قریب ہو اور ان میں ادغام ہو تو اس کو متقاربین کہتے ہیں، جیسے الم نخلقکم اور ربی۔ صاحب فوائد مکیہ تفصیلی طور پر ادغام کی بحث کو بیان فرما رہے ہیں۔ اگر حرف مکرر میں ادغام ہوا تو مثلین کہلائے گا، جیسے اذ ذہب۔ اور اگر ادغام ایسے 2 حرفوں میں ہوا جن کا مخرج ایک ہے، یعنی حرف متحد المخرج ہو، تو اس ادغام کو متجانسین کہتے ہیں، جیسے وقالت طائفہ۔ اور اگر ادغام ایسے 2 حرفوں میں ہوا ہے کہ وہ دونوں حروف نہ مثلین ہیں نہ متجانسین، تو ادغام متقاربین کہلائے گا۔ ادغام خاص ہے انہی 3 قسموں میں، یا تو مثلین میں ہوگا، یا متجانسین میں ہوگا، یا متقاربین میں ہوگا۔ متباعدین میں ادغام نہیں ہوگا، کیونکہ متباعدین میں ادغام کی ضرورت نہیں ہے، وہاں حرفوں کی ادائیگی مشکل ہی نہیں ہے۔ تو ادغام ہوتا ہے رفع ثقالت کے لیے، جب 2 حروف قریب المخرج ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جیسے قاف اور کاف، تو یقیناً ایک ثقالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف عدول کیا جائے، جیسے الم نخلقکم اور قل ربی۔ تو قل ربی اس طرح پڑھنا مشکل ہے، لام را چونکہ قریب المخرج ہے، اور فرا کے مذہب پر دیکھیں تو ایک ہی مخرج ہے ان کا۔ پھر ادغام متجانسین اور متقاربین کی 2 قسمیں ہیں۔ اب کیفیت کے اعتبار سے 2 قسمیں بیان فرما رہے ہیں، ایک ناقص ہے اور ایک تام ہے۔ اگر پہلے حرف کو دوسرے حرف سے بدل کر ادغام کیا، مکمل طور پہ بدل جائے پہلا حرف دوسرے حرف سے، تو اس ادغام کو ادغام تام کہا جائے گا، جیسے قل ربی، لام بالکل را سے بدل گیا، حتیٰ کہ لام کی کوئی بو مدغم فیہ کے اندر باقی نہ رہی۔ اگر مدغم عین مدغم فی بن جائے مکمل طور پر تو اس کو ادغام تام کہا جاتا ہے، جیسے وقالت
طائفہ، اب یہ تا سے بدل چکا ہے. عما یتساءلون میں عم دیکھیں نون میم سے بدل چکا ہے عم. اب یہ ادغام تام ہے. اور اگر پہلے حرف کی کوئی صفت مدغم فی کے اندر باقی ہے، مدغم کی کوئی صفت مدغم فی میں باقی رہ جائے تو اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. مثلا من یقول، یہاں پہ نون کے اندر صفت غنہ ہے، جب ہم ادغام کرتے ہیں یا کے اندر تو اس کی صفت غنہ باقی رہ جاتی ہے من یقول، لہذا یہ ادغام ناقص ہوگا. اسی طرح من وال، نون میں جو صفت غنہ ہے واو میں ادغام کرتے وقت وہ باقی ہے، اس وجہ سے یہ ادغام ناقص ہے. اور یہاں صفت غنہ ہے. ایک اور مثال لیں، بسطت اور احطت، ان دو مثالوں کے اندر دیکھیں تا کا ادغام تا میں ہوا ہے، تو تا کے اندر جو صفت استعلاء و اطباق ہے وہ تا کے اندر باقی ہے. بسطت احطت، یہاں پہ ہمیں تا کے اندر جو صفت استعلاء اور اطباق نظر آتی ہیں وہ تا کے اندر باقی ہیں، اس وجہ سے یہ ادغام ناقص ہے. اور اگر مدغم عین مدغم فی بن جائے تو یہ ادغام تام ہو جائے گا. مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے. اب یہاں سے بتانا چاہتے ہیں کہ ادغام کہاں کہاں واجب ہوگا. کچھ حرفوں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے. مثلین اور متجانسین کا پہلا حرف، متجانسین جو متحد المخرج ہوں، جب ساکن ہو تو ادغام واجب ہے. مثلا ان اضرب بعصاک الحجر، با کا ادغام با میں، اس لیے کہ مثلین ہیں، ادغام واجب ہو گیا. قالت طائفہ میں تا کا ادغام تا میں، اس لیے کہ یہ متحد المخرج ہے، یہ متجانس ہے. عبدتم میں دال تا کا مخرج ایک ہے، ادغام واجب ہے. اذ غلموا میں زال و ظا کا مخرج ایک ہے، ادغام واجب ہے. اذ ذهب میں مثلین ہیں. قد تبینا یہ متجانسین ہیں. قد دخلوا مثلین ہیں. قربی یہ متقاربین، قرب متقاربین ہیں. اور فرا کے مذہب پر متجانسین ہیں. بل رفعہ اللہ یہاں بھی متقاربین ہیں خلیل کے مذہب پر، اور فرا کے مذہب پر یہ بھی متجانسین ہیں. ٹھیک ہے، تو مثلین اور متجانسین میں اور متقاربین ان تینوں میں ادغام ہوگا. اور یلحظ ذالک سا کا ادغام ذال میں، یا بنی ارکم معنا با کا ادغام میم میں، اس کے اندر اظہار بھی ثابت ہے. یعنی ادغام تو کریں گے ہی لیکن اظہار بھی ثابت ہے بطریق جزری، بطریق شاطبی نہیں. اور جب دو واو یا دو یا جمع ہوں اور پہلا حرف مدہ ہو، مثلا قالوا وہم فی یوم، تو ادغام نہ ہوگا. اب دیکھیے قالوا وہم میں دیکھیے دو واؤں کا اجتماع ہوا، تو آپ کہیں گے کہ مثلین ہو گئے، تو ادغام کیوں نہ ہوگا. فی یوم یہاں پہ یہاں بھی مثلین ہے تو ادغام کیوں نہ ہوگا، جبکہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. اور قاعدہ ہے کہ جب مثلین کا پہلا حرف ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو ادغام ہونا چاہیے. تو قاعدے کے مطابق یہاں ادغام ہونا چاہیے، کیوں نہ ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادغام ہوتا ہے رفع ثقل کے لیے، ثقالت کو ختم کرنے کے لیے، اور یہاں ادغام کی صورت میں ثقالت بڑھ جائے گی. فی یومن یہاں پہ ثقالت نہیں پیدا ہو رہی ہے، قالوا وہم میں ثقالت نہیں ہے، اس لیے یہاں ادغام نہ ہوگا. ایسے ہی حرف حلقی کا کسی حرف غیر حلقی میں ادغام نہ ہوگا. مثلا لا تزغ قلوبنا، اب غین کا ادغام قاف میں نہیں ہو سکتا اس لیے کہ غین حرف حلقی ہے، تو حرف حلقی کا ادغام غیر حرف حلقی میں نہیں ہوگا. اور اپنے مجانس میں مدغم نہ ہوگا، یعنی حرف حلقی کا ادغام دوسرے حرف حلقی میں جس کا مخرج بھی ایک ہی ہو، جیسے ہا اور عین دونوں کا مخرج ایک ہے، ادغام نہ ہوگا. اس لیے کہ ادغام کا مقصد ہوتا ہے
ثقالت کو دور کرنا، اور یہاں ادغام کی صورت میں ثقالت بڑھ جائے گی، جیسے فصفح عنہم، اگر ہم ادغام کرتے ہیں تو ثقالت اور بڑھ جاتی ہے، پڑھنا ہی دشوار ہے، فصفح عنہم ہو جائے گا، اور اپنے مماثل میں مدغم ہوگا، جیسے یوجہ ما لیہلک، ایسے ہی لام کا ادغام نون میں نہ ہوگا، مثلا قلنا۔ اب یہاں سے کچھ فوائد بیان فرما رہے ہیں۔ لام تعریف اگر ان 14 حرفوں سے پہلے آئے تو اظہار ہوگا، اور وہ 14 حروف یہ ہیں: ابغ حجک وخف عقیمہ۔ ان حروف کو قمریہ کہتے ہیں۔ قمریہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ القمر جب ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر ادغام نہیں ہوتا بلکہ اظہار ہوتا ہے، تو اسی سے پورے حروف کو موسوم کر دیا گیا، گویا کہ یہ حروف قمریہ ہیں جس کے اندر ادغام نہیں ہے۔ اور ان کے علاوہ جو 14 حروف ہیں ان کو شمسیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم الشمس کہتے ہیں تو ادغام ہوتا ہے۔ لام تعریف کے بعد اگر ان 14 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام نہ ہوگا، جیسے الآن، البخل، الخدود، الحسنہ، بالجنود، الکوثر، الرافع، الخائبین، الفائزون، العلی، القانتین، اليوم، المحصنات۔ باقی 14 حرفوں میں ادغام ہوگا، جیسے والصافات، والذاریات، الثاقب، الداعی، التائبون، الزانی، السالکین، الرحمن، الشمس، والضالین، الطارق، الظالمین، اللہ، النجم۔ ان کو شمسیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دوسرا فائدہ یہاں بیان فرما رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کا ادغام یا اور وا میں، اور تا کا ادغام تا میں ناقص ہوگا، جیسے من یقول اور من وال، اور تا کا ادغام جیسے بسطت، احاطت، اور الم نخلق میں ادغام ناقص بھی جائز ہے مگر ادغام تام اولا ہے، یعنی الم نخلقکم یہ اولا ہے ادغام تام، ادغام ناقص الم نخلقکم یعنی قاف کے اندر جو صفت استعلاء ہے اس کو ظاہر کریں۔ اور نون والقلم اور یاسین والقرآن میں اظہار ہوگا اور ادغام بھی ثابت ہے، ادغام بھی بطریق جزری ثابت ہے، اور نون والقلم جیسے نون والقلم اس طرح سے ادغام ہوگا، یاسین والقرآن، یہ اس طریقے سے ادغام کریں گے، اس صورت میں مد وہاں پر لازم ہو جائے گا۔ فائدہ، عوجاً قیمہ سورہ کہف میں، اور مراق سورہ قیامہ میں، اور کلا بل غانا سورہ مطففین میں، اور من مرقدینہ سورہ یاسین میں۔ یہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بطریق شاطبی سکتہ واجب ہے۔ یہاں پر اور کچھ خاص باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ ان 4 مقامات میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے طریق شاطبی کے مطابق سکتہ واجب ہے، تو امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے 2 طریق ہیں، امام جزری اور امام شاطبی۔ تو ایک طریقے کے مطابق سکتہ واجب ہے، دوسرے کے مطابق نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ امام شاطبی کو فالو کرتے ہیں اس وجہ سے ان کے مطابق سکتہ کرتے ہیں، لیکن جو لوگ امام جزری کو فالو کریں گے وہ یہاں پہ سکتہ نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں عوجاً قیمہ سورہ کہف میں، اور مراق سورہ قیامہ میں، اور برغانہ سورہ مطففین میں اظہار ہوگا سکتہ کی وجہ سے۔ اگر یہاں پر سکتہ کریں گے تو اظہار ہوگا، جیسے عوجاً، اب یہاں پہ سکتہ کریں گے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ اب عوجا نہیں پڑھیں گے، عوجا سکتہ ہوگا، اظہار ہوگا یہاں۔ مراق کو پڑھیں، من اوق سورہ قیامہ میں۔ کلا بل غانا کو اس طرح پڑھیں، کلا بل غانا، کلا بل غانا، کلا بر غانا نہیں پڑھیں، کلا بل غانا، اس میں سکتہ ہوگا، سکتہ بھی ہوگا اور اظہار بھی ہوگا۔ ایک جگہ حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اور بھی سکتہ ہے، یعنی من مرقدینہ سورہ یاسین میں،
اور چونکہ سکتہ ایک لحاظ سے حکم وقف رکھتا ہے، اس وجہ سے عوجن کی تنوین کو الف سے بدل دیا جائے، یعنی سکتہ وقف کا حکم رکھتا ہے تو وقف کا حکم بھی یہاں بھی جاری ہوگا، یعنی دو زبر والی تنوین کو الف سے بدلا جائے گا۔ تائے مدورہ ہو تو ہائے ساکنہ سے بدلا جائے گا، لیکن اس کی کوئی ایسی مثال نہیں یہاں پر۔ اور حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ترک سکتہ بھی ان مواضع میں ثابت ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ امام حفص کے دوسرے طریق ہیں امام جزری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے موافق ترک سکتہ بھی جائز ہے۔ تو اس وقت موضع اول میں اخفا ہوگا، موضع اول مثلا عوجن میں اخفا ہوگا، جب وہاں ترک سکتہ کریں گے تو اس طرح پڑھیں گے الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، اور ثانیین میں ادغام ہوگا مراق و بران۔ فائدہ، مشدد حرفوں میں دیر دو حرفوں کی ہوتی ہے، یعنی جب حروف مشدد ہوتے ہیں تو تاخیر وہاں کتنی ہونی چاہیے؟ دو حرفوں کی تاخیر ہونی چاہیے۔ ایک تو وہ حرف مشدد ہے جس پہ جہاں تاخیر ہو رہی ہے، اور ایک تاخیر تشدید کی وجہ سے ہوگی اور دوسری تاخیر اس حرف کی وجہ سے ہوگی، تو دو حرفوں کی تاخیر ہوگی، جیسے ان، ورنہ وہ حرف ادا نہیں ہو پائے گا۔ فائدہ، جب دو حروف مثلین غیر مدغم ہو، یعنی اس کے اندر ادغام نہ ہو، تو ہر ایک کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ مثلا اعیننا، یہ دونوں کا اجتماع ہوا، شرککم یحیی داود، یہاں ہر ایک کو واضح کر کے پڑھنا چاہیے، اعیننا، کہیں ادغام نہ ہو جائے، شرککم، ایسا ہی متقاربین متصل ہوں یا قریب قریب ہوں اور ادغام نہ ہو، ادغام نہ کیا جائے تب بھی خوب ہر ایک کو صاف پڑھنا چاہیے۔ جیسے قد جاء، یہاں اگر بالکل ٹھہر کے اور صاف صاف نہیں پڑھیں گے تو قد جاء ہو جائے گا، قد جاء، یہاں پہ صاف پڑھنا پڑے گا، ٹھہر کے پڑھنا پڑے گا، قد جاء، قد ضلوا، ورنہ قد ضلوا ہو جائے گا، اذ تقولوا، اذ تقول ہو جائے گا، اذ زینا، اذ زینا ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی جب دو حروف ضعیف جمع ہوں، مثلا جباہہم، یا اضعف الحروف ہے، اسی طرح سے فا اضعف الحروف ہے، جب دو حروف ضعیفہ جمع ہوں، مثلا جباہہم، یا قوی حرف کے قریب ضعیف حرف ہو، مثلا اہدینا، یا حمزہ قوی ہے اور ہا ضعیف ہے، یا دو حرف مفخم متصل یا قریب ہوں، مفخم کا مطلب جس کے اندر استعلا ہو، حروف مستعلیہ، تو حروف مفخم متصل یا قریب، مثلا مطغن، صلصال، یا دو حرف مشدد قریب یا متصل ہوں، مثلا ذریتہ، ذریتہ، مطہرین، من منی یمنی، لجی یغشی، وعلی ممن معک۔ ایسے ہی دو حروف متشابہ الصاد جمع ہو، مثلا صاد اور سین، قاف تا، ضاد وا ذال، قاف کاف، تو ہر ایک کو ممتاز کر کے پڑھنا، اور جو صفت جس کی ہے اس کو پورے طور سے ادا کرنا چاہیے، تاکہ حرفوں میں تشابہ نہ ہو اور نہ ادغام کا شبہ پایا جائے۔ عزیز طلبہ، یہ بہت ہی اہم اور مفید بحث ہے جس پر صاحب فوائد مکیہ علامہ عبد الرحمن مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو